أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى الله على أعدائهم أجمعين. وہ تیسری اہم بات جس کی طرف کل اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ سورہ انفال کے شان نزول میں اشارہ کیا گیا، بتایا گیا کہ غنائم جنگی کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان کچھ بحث و تکرار ہوئی، کچھ اختلاف ہوا، کہا سنی ہو گئی. تو سب سے پہلے چونکہ یہ اختلاف غنائم جنگی کی وجہ سے ہوا تھا، غنائم جنگی کی تقسیم کو غنائم جنگی سبب بنا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو، بحث و تکرار ہو. اس لیے سب سے پہلے غنائم جنگی کے مسئلے کو واضح کیا گیا اور ایک قانون کلی کے طور پہ بتایا گیا کہ انفال پہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، انفال اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، لہٰذا تم لوگوں کو اس پر اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کا لیے لڑ رہے ہو، تمہارا کوئی حصہ تو ہے نہیں، اس میں تمہارا کوئی استحقاق تو ہے نہیں. اللہ رسول کا حق ہے، انہیں اختیار ہے، وہ جسے چاہے تقسیم کرے دے، جسے چاہے محروم کرے. بس اسی لیے چونکہ مشاجرے کی، مخالفت کی، بحث و تکرار کی اصل وجہ غنائم جنگی تھی، لہذا سب سے پہلے غنائم جنگی کے مسئلے کو حل کیا گیا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو اختلاف تھا، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے صلح و مصالحت کا حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس اختلاف کو ختم کرو. اصلاح ذات بین کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک، اب یہ اصلاح ذات بین یعنی آپسی تفاہم، آپسی دوستی اور قدورتوں کو، دشمنیوں کو ختم کر کے اس کی جگہ پر صمیمیت اور دوستی پیدا کی جائے، یہ اسلام کے اہم ترین برناموں میں سے ایک ہے. اب یہاں سے الفاظ کے معنی بتا رہے ہیں. ذات بمعنی خلقت بنیے و اساس چیزیز، یعنی ذات کے معنی خلقت، بنیاد اور ہر چیز کی اساس کو کہا جاتا ہے. ذات کسی چیز کی بنیاد اور اساس کو اور اس کی خلقت کو کہا جاتا ہے. بین بمعنی حالت ارتباطی و پیوند میان دو شخص یا دو چیزیں، اور بین دو چیزوں یا دو افراد کے درمیان رابطے کی حالت کو کہا جاتا ہے. دو چیزوں کے درمیان رابطے کی جو حالت ہوتی ہے یا دو اشخاص کے، دو افراد کے درمیان جو رابطے کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بین. تو ذات کے معنی ہے بنیاد، اساس، خلقت، اور بین کے معنی ہے دو چیزوں یا دو لوگوں کے درمیان پیوند اور ارتباط کی کیفیت. بنابراین اصلاح ذات البین بمعنی اصلاح اساس ارتباط و تقویت و تحکیم پیوندہ. لہذا اصلاح ذات بین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارتباط کی اساس کی اصلاح کی جائے اور رابطے کو مستحکم اور مضبوط بنایا جائے. تفرقہ اور نفاق کے جو اسباب و عوامل ہیں، جو وجوہات ہیں، ان کو ختم کیا جائے. ارتباط کے بمعنی اصلاح ذات البین بمعنی
اصلاح اساس ارتباط، ارتباط کے اساس کی بنیاد کی اصلاح، رابطوں کی اساس کیا ہے؟ اس کی اصلاح و تقویت و تحکیم پیبندہ، اور رابطوں کو مستحکم بنانا اور اس کو تقویت دینا، و ازمیان بردن عوامل و اسباب تفرقے و نفاق، نفاق اور تفرقے کے اسباب و عوامل کو درمیان سے ختم کر دینا، مٹا دینا، یہ مطلب ہے اصلاح ذات البین کے۔ در تعلیمات اسلامی بے اندازی به این موضوع اهمیت داده شده که به عنوان یکی از برترین عبادات معرفی گردیده است۔ پھر اسلامی تعلیمات میں اس موضوع کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ عبادات میں اس کا شمار کیا گیا ہے، اس کو عبادات کا ایک اہم حصہ قرار دیا گیا ہے، یہ جزو عبادت ہے۔ در تعلیمات اسلامی تعلیمات میں بے اندازے بے ان موضوع اہمیت داده شده، اس قدر اس موضوع کی اہمیت دی گئی ہے کہ بعنوان یکی از برترین عبادات کی برترین عبادتوں میں سے ایک برتر عبادت کے طور پر معرفی گردیده است، اس کو پہچانوایا گیا، اس کی شناخت کی گئی ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات میں اصلاح ذات البین کو برترین عبادت قرار دیا گیا ہے، اس قدر یہ موضوع اہمیت رکھتا ہے۔ امیر مومنان علی علیہ السلام در آخرین وصایایش به هنگامی که در بستر شهادت بود به فرزندانش فرمود انی سمعت جدکما رسول الله صلی الله علیه و آله یقول اصلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة والصیام۔ مولانا اب یہاں سے کچھ روایتیں ذکر کریں گے تاکہ آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، آپ سمجھ سکیں کہ اسلام نے اس موضوع کو، اس عنوان کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ پہلی حدیث مولا علی علیہ السلام سے، اور وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ہے۔ جس وقت مولا علی علیہ السلام کے سر کو ضربت لگی ہے، آپ جب بستر شہادت پر تھے، بستر مرض پہ تھے، بستر مرگ پہ تھے، تو اس وقت آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے جو وصیتیں کیے، اس وصیت میں اس عنوان اور اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے میرے دونوں بیٹوں، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، تمہارے نانا نے فرمایا ہے کیا کہ لوگوں کے درمیان صلح و مصالحت کروانا 1 سال کی نماز اور روزے سے افضل اور بہتر ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں 1 سال کی نماز، 1 سال کا روزہ کس قدر اجر و ثواب رکھتا ہے، کس قدر فضیلت رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ فضیلت ہے تو اختلاف رکھنے والے افراد کے درمیان صلح و آشتی کرا دینا، ان کی کدورت کو، دشمنی کو، تفرقے کو ختم کر کے دونوں میں بھائی چارہ قائم کرا دینا، دوستی کرا دینا، صلح کرا دینا۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا اور پھر ایک مرتبہ اشارہ کر دوں۔ ٹھیک ہے، وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت انسان کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہوتی ہے۔ وصیت انسان چھوٹی چیزوں کی نہیں کرتا ہے، وصیت انسان ہمیشہ اہم اور قیمتی چیزوں کی، بڑی چیزوں کی کرتا ہے، اور خاص طور سے معصومین علیہ السلام جب وصیت کرتے ہیں تو ان کی وصیتیں بڑی خاص ہوتی ہیں۔
ان کے دوسرے ارشادات، ان کے دوسری فرمائشات، ان کے دوسرے اقوال ایک طرف، ان کی وصیتیں ایک طرف. ایک بات وصیتوں کے حوالے سے ایک بات اور بتا دوں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی وصیتیں اگرچہ ان کا مخاطب خاص ہوتا ہے لیکن اس کا پیغام عام ہوتا ہے. اگرچہ یہ وصیت مولا علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کی ہے، ٹھیک، لیکن اس وصیت کا پیغام عام ہے ہر بندے کے لیے. ہر انسان کو چاہیے کہ امام کی اس وصیت پر عمل کرے، توجہ دے. سمجھ گئے؟ امیر مومنان علی علیہ السلام، امیروں کے سید و سردار علی علیہ السلام در آخرین وصایاش، اپنی آخری وصیتوں میں انہوں نے بہت ساری وصیتیں کی ہیں، ان میں سے کہ ہنگامی کی دربستر شہادت بود، اس وقت کی جب آپ بستر شہادت پر تھے، یعنی جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے، بفرزندانش فرمود، اپنے بیٹوں سے فرمایا، انی سمعتو، بے شک میں نے سنا. کس سے سنا؟ جدکما رسول اللہ، تم دونوں کے نانا رسول خدا سے، یقول، تمہارے نانا فرماتے تھے، اصلاح ذات البین، ضرورتوں کو، دشمنیوں کو، تفرقوں کو، نفرتوں کو ختم کر کے، اس کے اساس کو ختم کر کے، اور لوگوں کے درمیان صلح و آشتی کرانا، افضل، یہ برتر ہے، من عامت الصلاۃ والصیام، ایک سال کے نماز اور روزے سے. من از جد شما پیغمبر شنیدم، میں نے تمہارے جد پیغمبر سے سنا، ابن فرمود کیا فرماتے تھے، اصلاح رابطے میان مردم، لوگوں کے درمیان رابطے کی اصلاح، لوگوں کے درمیان پیوند و ارتباط کی اصلاح، از انواع نماز و روزے مستحب برتر است، مستحبی نماز اور روزے سے افضل اور بہتر ہے. انسان توجہ تو دیتا ہے مستحب نمازوں کی طرف، نماز شب پڑھتا ہے، انسان توجہ دیتا ہے روزے کی طرف، سال کے اہم دنوں میں روزے رکھتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی افضل ہے کہ انسان کو اختلاف رکھنے والے لوگوں کے درمیان صلح کرا دے. یہ ایک روایت در کتاب کافی از امام صادق علیہ السلام چنین نقل شده که فرمود، صدقة يحبها الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا وتقارب بینهم اذا تباعدوا. امام فرماتے ہیں کہ جس صدقے کو خداوند متعال محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان صلح و مصالحت ہے. لوگوں کے درمیان صلح و مصالحت کرانا، مصالحت کروانا، یہ خدا کے نزدیک محبوب صدقہ ہے، خدا کے نزدیک پسندیدہ صدقہ ہے. کہ جس وقت لوگوں میں فساد ہو جائے، فتنہ ہو جائے، لوگوں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے، لوگوں میں جب دوریاں پیدا ہو جائیں، تو ان کی دوریوں کو ختم کیا جائے، ان کے اختلاف کو، ان کے فتنہ و فساد کو ختم کیا جائے، اور ان کے درمیان صلح و آشتی کرائی جائے. یہ وہ صدقہ ہے جسے خدا محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. صدقات انسان ہر دن دیتا ہے. بعض لوگ صدقے کے بڑے پابند ہوتے ہیں، مولانا جان کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں گے، رزق و روزی میں اضافے کے لیے صدقہ دیں گے، بیماری اور مرض کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیں گے، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ. لیکن سارے صدقات مستحسن ہیں، لیکن ان تمام صدقات میں یہ جو ہے، یہ اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے. لوگوں کے درمیان آشتی کروانا، صلح کروانا،
مل جل کروانا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور یہ وہ صدقہ ہے کہ جسے خدا بے حد پسند کرتا ہے۔ لیکن اس صدقے کی طرف سماج اور معاشرے میں لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہوگا کہ جس خاندان میں اختلاف نہ ہو، دنیا نہ ہو، خاندان کے افراد بٹے ہوئے نہ ہوں۔ میں تو نہیں جانتا، کوئی ایک خاندان نہیں جانتا کہ جس میں خاندان کے سارے افراد میل محبت کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ چار بھائی ہیں تو اختلاف ہے، دنیا ہے، اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو لے لینا، اور گھر میں سب خاندان والے ایک ہیں، ہے آپ کے گھر میں نہیں ملیں گے بھائی۔ آپ تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، کوئی ایسا خاندان مل جائے کہ جس میں خاندان کے سارے افراد میل محبت کے ساتھ مل جل کر رہتے ہوں، ان کے درمیان کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہ ہو، نہیں ملے گا۔ یہ میں اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی کچھ کرو، ہر چیز کی طرف توجہ ہے۔ اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں، اہم مسائل ہیں، جن مسائل کی طرف اسلام نے خصوصی توجہ دی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر لو، بس ہو گیا، فارغ ہو گئے ہم، اور بڑا تیر مار دیا ہم نے۔ مسئلہ چل در کتاب کافی، اصول کافی میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، عطیہ وہ بخششی را کہ خداوند دوست دارد، جس عطیہ، جس بخشش اور جس صدقے کو خداوند متعال پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، وہ اصلاح بین مردم است، لوگوں کے درمیان صلح و آشتی ہے۔ ہنگامی کی بے فساد گرائن، اس وقت کی جب فساد کی طرف مائل ہو جائے، اس وقت کی جب ان کے درمیان فساد برپا ہو، اختلاف ہو جائے، پر نزدیک ساختن آنہا بے یک دیگر است، اس وقت ان دونوں ان کے درمیان فساد ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، ان کو ایک دوسرے سے قریب کرنا ہے، ان کے درمیان صلح مصالحت کروانی ہے، ان کو ایک دوسرے سے قریب کرنا ہے، بے ہنگامی کے ازہم دور شوند، جب یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائے، یعنی ان کے درمیان جب اختلاف ہو جائے، جب یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائے، کہ ان کو قریب کرنا اور ان کے درمیان صلح و آشتی کروانا، وہ بخشش اور وہ عطیہ ہے کہ جسے خدا دوست رکھتا ہے۔ منیز در همون کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده که به مفضل یکی از یاران امام فرمود اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا مناسعا فافتدها من مالی۔ یہ اب دیکھیں بہت اہم بات ہے، یہ چھٹے امام کے خاص شاگرد ہیں مفضل، بہت ساری روایتیں امام کے کسی خاص شاگرد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، مفضل ابن عمر۔ تو یہ جو مفضل ہیں، امام علیہ السلام نے ان کو خاص رقم دے رکھی تھی، امام اپنے مال سے بجٹ پاس کرتے تھے، الگ مال کر دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں، اور اس مال کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان سے اختلاف ختم کرتے تھے۔ خاص طور سے مفضل کو وہ رقم دے کر کے مفضل کو معین کیا تھا، ان کو یہ وظیفہ دیا تھا کہ مفضل، اگر تم میرے دو شیعہ لوگوں کے درمیان، میرے دو پیروکاروں کے درمیان جب تم کوئی اختلاف دیکھو، تفرقہ دیکھو، میرے دو شیعوں کو ایک دوسرے سے الگ دیکھو،
تو میرے مال سے انہیں دے کر کے ان کے درمیان صلح کروا. امام اپنی جیب سے پیسے دے کر کے شیعوں کے درمیان صلح مصالحت کرواتے تھے. آج ہم ایک دوسرے کے حقوق دے کر کے بھی صلح و مصالحت کرنے کو تیار نہیں ہیں. کتنے اختلافات تو اس وجہ سے وجود میں آتے ہیں کہ ہم دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. ایک بھائی دو بھائی ہیں، ایک بھائی نے زیادہ لے لیا، ایک نے کم لے لیا، اختلاف کا سبب بن گیا، لڑ گئے. جس بھائی نے زیادہ لیا ہے وہ اگر کم لینے والے بھائی کو اس کا پورا حق دے دے تو شاید یہ تفرقہ، یہ اختلاف ختم ہو جائے، دوستی ہو جائے. وہ اس کا حق دے کر کے بھی دوستی کرنے کو تیار نہیں، چے جائے کہ اپنی جیب سے. جبکہ امام نے حکم کیا دیا ہے؟ جب تم دو میرے چاہنے والوں کے درمیان اختلاف دیکھو تو پیسے دے کر کے صلح کراؤ. یہ دینا ہے، کون کرواتا ہے؟ علما کے نام پہ عزاداری کر کے، عزاداری کے نام پہ کروڑوں لاکھوں ہم خرچ کر دیں گے، لیکن اگر دو لوگوں کو آپس میں ملانا ہو اور ملانے کے لیے کچھ خرچ کی بات آئے تو مولانا ہم پیسے دے کے اختلاف تو کرواتے ہیں، لیکن پیسے دے کے اختلاف ختم نہیں کرواتے، دوستی نہیں کرواتے. ہمارے یہاں اختلاف کرانے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اختلاف ختم کرنے کے لیے پیسے خرچ لڑانا ہو کسی کو، کسی پہ کیس کرنا ہو، کسی پہ مقدمہ دائر کرنا ہو، پیسے کی ضرورت ہے، لے لو، ہے نا. لیکن یہاں دو افراد بچھڑے ہوئے ہیں، اختلاف ہو گیا ہو، دشمنی چل رہی ہے، پیسہ دے کر کے صلح مصالحت کرنا آسان ہو، پھر بھی نہیں جائے تو وہاں پیسے دے کر کے اختلاف. کتنا کس قدر یہ عنوان اور یہ موضوع اہمیت رکھتا ہے کہ امام علیہ السلام پیسے دے کر کے لوگوں کے اختلافات کو ختم کرتے ہیں. امام بتانا چاہتے ہیں اختلاف اچھی چیز نہیں ہے. اختلاف ختم کروانے کے لیے، دنیا ختم کروانے کے لیے اگر پیسہ خرچ کرنا پڑے تو پیسہ خرچ کر کے اختلاف کو اور دوریوں کو ختم کرو. یہ بھی اسی کتاب میں، یہ بھی اصول کافی میں ہی روایت ہے، یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے مفصل، کہ جو امام کے ساتھیوں میں سے، امام کے شاگردوں میں سے ایک امام نے ان سے فرمایا ہنگامی کی میاں نے دو نفر از پیروان ماں مشاجری ببینی، جس وقت تم ہمارے دو پیروکاروں، ہمارے دو چاہنے والوں کے درمیان مشاجرہ یعنی بولا اختلاف دیکھو، دو لوگوں کے درمیان دشمنی دیکھو کہ مربوط پہ امور مالی، جس کا تعلق امور مالی سے یعنی پیسے کے حوالے سے اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو لوگوں کے درمیان دشمنی ہو جائے تو اسماء لمن غرامت پہ پرداز، تو میرے مال سے بھرپائی کرو، میرے مال سے ادا کرو، بآنہارا باہم صلح دے، کہ ان کے درمیان صلح کرواؤ. دوستی، اتحاد، اتفاق، مولانا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی قیمت مال و دولت سے زیادہ ہے. لہذا دوستی کے لیے مال و دولت بھی اگر قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو. وبہمن دلیل درجے کی دیگر از روایات میں قانین کی مفصل روسی دو نفر اشیعیان را دی کہ در مورد ارث باہم نزادارن آنها را به منزل خود دعوت کرد و 400 درهم کی مورد اختلاف آنها بود به آنها پرداخت، مقائل را ختم کرد. سپس به آنها گفت بدانید که این از مال من نبود ولی امام صادق به من دستور داده است که در این گونه موارد
صلح مصالح درمیان یاران ایجاد ہونا۔ مولانا امام علیہ السلام والسلام کی یہ حدیث امام کا یہ قول صرف قول نہیں ہے بلکہ باقاعدہ طور چونکہ امام نے مفصل کو دستور دیا تھا، حکم دیا تھا اور پیسے بھی دے رکھے تھے کہ اگر دیکھنا کہ پیسے کے حوالے سے کسی دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو رہا تو پیسے دے کر کے اختلاف ختم کروانا۔ دوسری روایت یہ ایک دن مفصل نے امام کے چاہنے والوں میں سے دو لوگوں کے درمیان کیا ہے ارث کے حوالے سے اختلاف کرتے ہوئے دیکھا کہ دو لوگ ارث کی خاطر میراث کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ تو مفصل ان لوگوں کو اپنے گھر لے کر کے آئے اور 400 درہم دے کر کے ان کے درمیان جو اختلاف تھا اس اختلاف کو ختم کروایا۔ پیسہ دینے کے بعد فرمایا یہ میں سمجھا کہ یہ پیسہ میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، یہ پیسہ امام علیہ السلام نے مجھے دیا ہے اور اس طریقے کا دستور دیا ہے۔ میرے چاہنے والوں کے درمیان اگر پیسے لے کر کے اختلاف ہو انہیں پیسے دے کر کے اختلاف سے دور رکھو، ان کے درمیان صلح مصالح کرنا اس لیے مل کر وبہمین دلیل اور اسی وجہ سے چونکہ امام علیہ السلام نے اوپر کی حدیث میں جیسا دوسرا ہے فرمایا دلیل کی دیگر روایات میں آنے دوسری روایت میں ہم پڑھتے ہیں کہ مفضل فوزی 2 نفر اشیعیان را دید کہ مفضل نے ایک دن 2 شیعوں کو بدر مورد ارث کہ جو ارث کے سلسلے میں ارث کے بارے میں باہم نزاع دارن دیکھا کہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، انہار بے منزل خود دعوت کر مفصل نے ان لوگوں کو اپنے گھر پہ بلایا، اپنے گھر پہ دعوت دی، 400 درہم کے مورد اختلاف انہا بود اور 400 درہم کے جس کو لے کر کے ان کے درمیان اختلاف تھا، جس 400 درہم کو بارے میں ان کے درمیان اختلاف تھا انہا پر تاخت ان لوگوں کو دیا۔ مفصل نے 400 درہم کے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان اختلاف تھا، یہ 400 درہم مفصل نے ان لوگوں کو دیے، بقائل را ختم کر اور ان کے اختلاف کو ان کے جھگڑے کو ختم کیا۔ سپس پہ آنہا گفت اس کے بعد مفصل نے ان لوگوں سے کہا بدانی ان اسماء لمن نبوت جان لو کہ یہ میرا مال نہیں تھا، میں نے اپنی جیب سے نہیں دیا ہے، بلے امام صادق نے میں دستور دادے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے دستور دیا ہے در ان موارد کہ اس طریقے کے معاملات اس طریقے کے موارد میں کہ جب مال کو لے کر کے دو شیعوں کے درمیان اختلاف ہو وہاں پر میں با استفادہ سرمایہ امام کہ امام علیہ السلام سرمایہ اور ان کے مال سے ان کے درمیان صلح و مصالحت درمیان یاران ایجاد ہوئی، ان کے دوستوں ان کے چاہنے والوں کے درمیان صلح و مصالحت کراؤں۔ علتین ہمیں تاکید در زمین مسئلہ اجتماعی با کمی دقت روشن شبہ۔ مولانا یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، کیا ہے مولانا؟ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، یہ کسی کا نجی اور شخصی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس اجتماعی مسئلے کے سلسلے میں اس قدر تاکید، اس قدر اس کی اہمیت، اس قدر اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس اجتماعی مسئلے کی اتنی فضیلت اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اور امام علیہ السلام نے جیسا کہ روایتوں میں آپ نے دیکھا اس اجتماعی مسئلے کی تاکید کیوں کی ہے؟ کہ جب آپ تھوڑا سا دقت کریں گے، توجہ دیں گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، کیونکہ زیرا اب یہاں سے جواب
عظمت و توانائی و قدرت و سربلندی ایک ملت گزر سائے تفاہم تعاون کے نیست نا کیونکہ ایک قوم اور ایک ملت کی سربلندی اور ان کی قدرت و طاقت اور ان کی عظمت کیا ہے؟ ان کے آپسی اتفاق آپسی تعاون سے وابستہ ہے. جب آپس میں دوستی رہے گی، جب آپس میں اتحاد رہے گا، جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تبھی انہیں سربلندی نصیب ہوگی، تبھی ان کی قدرت و طاقت بڑھے گی، تبھی ان کی عظمت میں اضافہ ہوگا. یہ ترقی کے راستے ہیں، یہ سربلندی کے وسیلے اور ذرائع ہیں. اگر ان سے دور ہو جاؤ گے تو سرنگون ہو جاؤ گے، اس سے دور ہو جاؤ گے تو کمزور. آج امت مسلمہ کمزور کیوں ہے مولانا؟ ان کی کمزوری کی وجہ یہی ہے، آپسی تفاہم نہیں ہے، آپسی دوستی نہیں ہے، آپسی اتحاد نہیں ہے، تعاون نہیں ہے، جس کی وجہ سے کمزور ہے، جس کی وجہ سے سرنگون ہے. کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی ملت ہو، اس کی سربلندی، اس کی قدرت و توانائی اور عظمت آپسی تفاہم اور تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر مشاجرہ اختلافات کوچک اصلاح نشود ریشہ عداوت و دشمنی تدریجاً در دلہا نفوس میں گناہ. کہنے مولانا یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، معمولی دشمنیاں، تفرقے، اگر یہ بر وقت صلح کے ذریعے سے ختم نہ کیے جائیں مولانا عداوت اور دشمنی کی جڑیں آہستہ آہستہ دلوں میں اور مضبوط ہو جائیں گی، اور پھر ایک متحد اور ایک آپس میں رابطہ رکھنے والی قوم کو کیا کرے گی؟ بکھیر دے گی. متحد لوگ، جمع افراد کیا ہو جائیں گے مولانا؟ متفرق ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. اختلافات کوچک اصلاح نشود، یعنی کہ اگر چھوٹے چھوٹے اختلافات کی اصلاح نہ کی جائے، چھوٹے چھوٹے اختلاف کو اگر ختم نہ کیا جائے تو ریشہ عداوت و دشمنی، تو دشمنی اور عداوت کی جڑ تدریجاً آہستہ آہستہ در دلہا نفوس میں گنا، دلوں میں نافذ ہو جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی، اس کی جڑیں دلوں میں مضبوط ہو جائیں گی. وہ ایک ملت متحد را اور ایک متحد ملت اور قوم کو بے جمعی پراگندے مبدل می سازد، ایک منتشر اور بکھری ہوئی قوم میں بدل دے گا. ایک متحد قوم ایک بکھری ہوئی قوم بن جائے گی. جمعی آصف پذیر کچھ لوگوں کو کیا ہوگا؟ نقصان پہنچے گا. ضعیف و ناتوان، زبون در مقابلے ہر حادثے و ہر دشمن اور ہر حادثے کے مقابلے میں ضعیف ہوں گے، ناتوان ہوں گے. بہتہ میان چرین جمعیتی بسیاری از مسائل اصولی اسلام همانند نماز و روزے و یا اصل موجودیت قرآن کے خطر خواہد افتاد. یہاں تک کہ جب یہ آپس میں متحد نہیں رہیں گے، بکھر جائیں گے، تو بہت سارے اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یا اصل قرآن کا وجود ہے، یہ سب خطرے میں پڑ جائے گا. بکھرے ہوئے لوگ ہو بھائی، نماز جماعت کیسے ہوگی؟ ہاں، روزے میں افطار ایک ساتھ کیسے ہوگا؟ تو بکھرے ہوئے ہو. یہاں تک کہ موجودیت قرآن سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک صف میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اور تم لوگ بکھرے ہوئے. بات صورت
یہ موضوع اصلاح ذات البین حد درجہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ نے تمام احادیث سے مولانا لگا لیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ مسئلہ یہ عنوان اس لیے اہمیت رکھتا ہے، مولانا اتحاد و اتفاق میں قوت ہے، طاقت ہے، عزت ہے، عصمت ہے، اور اس کے بعد اختلاف میں ناتوانی ہے، کمزوری ہے، زبونی ہے، سرنگونی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہی قومیں سربلند رہتی ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو آپس میں متحد رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام ائمہ معصومین تمہیں سربلند دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں عزت مند دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری ترقی چاہتے ہیں۔ تمہیں بھی اگر اپنی ترقی چاہیے، پسند ہے، لیکن امور کی طرف پھر کدھر ہے توجہ؟ سوال یہی